बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको पीर ज़ुल्फ़िकार हज़रत जी पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी का जो सालाना इज्तिमा जो 3 दिन होता है, उसके मुख्तलिफ़ हम आपको झलकियाँ और मनाज़िर दिखाएंगे जो बहुत ही रूह परवर नज़ारा है। और साथ आपको ये भी बताएंगे ये छोटा सा कब्रिस्तान, इसके अंदर कितनी कब्रें हैं और किन की हैं, जिनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जी, तो ये है मेन इंटरेस्ट, यहाँ से लोग इज्तिमा के लिए आते जाते हैं। और सबसे पहले यहाँ तलाशी होती है, वो सारे मनाज़िर हम आपको दिखाएंगे। शायद तलाशी के दौरान वीडियो बनाने की मेरे ख़्याल में इजाज़त नहीं है। चलो अंदर जाके देखते हैं क्या बनता है। अभी ये बाहर के मनाज़िर हैं, मेन रोड के ऊपर ये मदरसा और ये पीर साहिब का जो खानका है वो वाक़ है। और इस इज्तिमा में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग शमूलियत करते हैं। अभी नमाज जुमा का खुतबा हो रहा है, मैंने तो नमाज जुमा अदा कर ली है पहले ही दूसरी मस्जिद में। जी, तो अभी अब हम मेन इंटरेस्ट में दाखिल हो चुके हैं, अब हम अंदर आ चुके हैं, अब हम हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हॉल में जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं होगा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। अभी आगे जाके हम आपको बाकी के मनाज़िर दिखाते हैं। ये वो मेन गेट से एंटर होकर ये वो सड़क है, वो उस जगह से हम एंटर हुए थे। बहुत ही खूबसूरत खानकाह है और खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं और पूरी सेफ्टी के साथ ये मतलब कि इज्तिमा होता है। तो अभी लोग सफ़ों के अंदर बैठे हुए हैं, खुतबा हो रहा है। और ये मस्जिद है, मस्जिद ज़ैनब, और इसके ये गुंबद वग़ैरह बने हुए हैं। तो मैं आपको इज्तिमा के अंदर तमाम जो पिंडाल तो ख़ैर इधर एक नहीं है, मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों ने अपने कैंप लगाए हुए हैं, वहाँ बयानात सुनते हैं। और बाकी जो अंदर है हाल के अंदर, वो तो बिल्कुल ही फुल हो चुका है और वहाँ तो एंटर होने की जगह नहीं है। लोग पहले ही 1 हफ़्ता महीना पहले यहाँ आ जाते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं। जी, ये वो तालाब है जो इज्तिमा के दिनों में, वैसे आम रूटीन में भी यहाँ पानी भरा रहता है, लेकिन इज्तिमा के दिनों में इसको ख़ुसूसी तौर पर भर दिया जाता है ताकि लोगों के लिए वुज़ू में आसानी हो सके। वुज़ू के लिए और भी जगह हैं, बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी जगह हैं, लेकिन रश होने की वजह से वहाँ मजमा पूरा नहीं आता, वुज़ू मतलब करने में थोड़ी दुश्वारी होती है। तो इसलिए ये जो तालाब है इसको भी भर दिया जाता है पानी के साथ। तो अभी लोग सफ़ों में बैठे हुए हैं और जुमा का खुतबा हो रहा है। ये जो जगह है ये मस्जिद की बाईं जानिब है, बाईं जानिब के मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। दाएं जानिब हमने जाना है अभी, लेकिन अभी रश होने की वजह से हम नहीं जा सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दाएं जानिब ज़रूर जाएं, उसके मनाज़िर भी हम आपको दिखाएंगे। ये पीछे जगह है, यहाँ एक कब्रिस्तान भी है जो पीछे मनाज़िर हमने आपको दिखाए हैं, तो वो उसकी भी हम आपको ज़ियारत कराएंगे कि उसमें किन की कबूर हैं। तो ये दाएं जानिब के मनाज़िर हैं और ये सड़क है, सड़क पे लोगों ने सफ़ें बनाई हुई हैं और नमाज जुमा की तैयारी करके बैठे हुए हैं, खुतबा समाअत फरमा रहे हैं। दोस्तों, हर साल यहाँ जो है ना इज्तिमा में लोगों की कसीर तादाद होती है और हर साल की निस्बत मतलब कि तादाद बढ़ती ही जाती है। तो ये मिंबर वाली जगह है और ये मस्जिद की बाई जानिब है। ये देखें, ये अभी कैंप खाली पड़े हुए हैं क्योंकि लोग सफ़ों में बैठे हुए हैं। तो ये जो आपको सामने कमरा नज़र आ रहा है ये मिंबर की जगह है। और इधर ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये दरस निज़ामी के जो तालिब इल्म हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, दौरा हदीस भी यहीं करते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो इसकी मगरिब की जानिब, ये जो मस्जिद का हाल है, इसकी मगरिब की जानिब भी कैंप बहुत बड़ा लगा हुआ है और यहाँ भी लोग आराम फरमाते हैं। यहाँ जो ये जो मिंबर की जगह है इसके अंदर इसके अंदर के जो मनाजिर हैं ना वो हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको ये जो टेंट लगा हुआ है इसके ऊपर से दिखा रहे हैं और जुमे की नमाज़ हो रही है।
تو جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو یہ سارا ممبر کے اندر جو ٹینٹ کے اندر کی جو جگہ ہے، یہاں علماء کی جو آمد و رفت ہے اس کے بارے میں وہ چیزیں بھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ اتنی دیر میں ہم آپ کو دوسری طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہ اس وقت ہم آ چکے ہیں جی مسجد کی دائیں جانب بھی وہی مناظر ہیں جو ہم نے بائیں جانب دیکھے تھے، ہم اوپر سے ہو کے آئے ہیں۔ تو یہاں بھی لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ امامت جو ہے وہ میرے خیال میں حضرت جی کے بیٹے پیر حبیب اللہ صاحب کروا رہے ہیں، ان کی قرات لگ رہی ہے۔ یہ ممبر کی جو دائیں جانب سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، لوگ سیکیورٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی نماز جمعہ ہو رہی ہے، ہم آپ کو اتنے دوسرے مناظر دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو درس نظامی والا ایریا ہے، جو بلڈنگ ہے، اس کے مغرب کی جانب تام سنٹر بنایا گیا ہے، کھانے پینے کی جگہ، جو اجتماع پہ لوگ آتے ہیں ان کے کھانے پینے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ یہاں وہ ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ مغرب کی طرف جو بڑا ایک کیمپ لگا ہوا ہے اس کے نیچے کے مناظر ہیں۔ لوگ ابھی نماز میں مشغول ہیں، تو یہ ان کے سامان وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سکرین کا انتظام کیا جاتا ہے، بڑی سکرین کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ایک یہاں کیا جاتا ہے، اور ایک مسجد کا جو صحن ہے اس میں بڑی سکرین کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ علماء کی زیارت کر سکیں اور بیانات کو سن سکیں۔ میرے خیال میں نماز جمعہ ہو چکا ہے اور لوگ اپنی جگہوں پر واپس آ رہے ہیں۔ دوستو، اس طرح کے بڑے بڑے کیمپ کئی جگہوں پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو مسجد کے ممبر کی طرف ہے، یہاں بہت بڑا کیمپ لگایا جاتا ہے۔ باقی مسجد کے حال میں تو ظاہری بات ہے وہ تو بالکل فل ہوتا ہے، اس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس طرح کے کیمپ 3 سے 4 جگہ پہ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں۔ مسجد کا صحن اور مسجد کے جو اس کا ہال ہے، اور ہال کے اوپر ایک اور پورشن ہے، وہ سارا بالکل فل ہوتا ہے۔ دوستو، یہ مناظر جو ہیں ممبر کے بالکل قریب کے ہیں، جو ممبر کے قریب کمرہ ہے جہاں مہمان وغیرہ آتے ہیں، ان کی آمد و رفت ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ یہاں عام آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم دور سے کھڑے ہو کے یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ابھی پیر صاحب کے بیٹے پیر حبیب اللہ صاحب ہیں، وہ جنہوں نے یلو کلر کی ویسٹ کوٹ پہنی ہے، وہ ہیں۔ وہ مہمانوں کو خوش آمدید اور الوداع کہنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں سامنے۔ ابھی ہم آپ کو ہال کے اندر کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ ایک مشہور نعت خوان ہیں جو چائنا کے ہیں، اور یہیں آ کے پیر صاحب کے پاس انہوں نے بیعت ہوئے اور تبلیغ میں 4 ماہ لگائے، وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ بھی پیر صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے اور اب اجازت چاہ رہے ہیں۔ وہ اب کمرے میں انٹر ہو رہے ہیں پیر حبیب اللہ صاحب۔ جی دوستو، یہ ہال کے اندر کے مناظر ہیں۔ بہت ساری تعداد اس بار اجتماع میں شمولیت کے لیے آئی ہے۔
یہ ہال ہے، ہال کے اوپر ایک اور پورشن ہے تو وہ بھی کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ اور اس طرف ممبر ہے وہ سامنے، اس کو ہم زوم کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ یہاں اس ممبر اس کے قریب بیٹھ کے علماء بیانات وغیرہ کرتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو لے کر چلیں گے مسجد کے مین دروازے کی طرف، اور اس کے سامنے بھی بہت بڑا کیمپ لگا ہوا ہے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان کی بھی ہم آپ کو زیارت کرواتے ہیں کہ وہ قبرستان، اس میں کون لوگ مدفن ہیں، کن کی قبور ہے ادھر۔ ابھی ہم مسجد کے مین دروازے کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد کا یہ مین دروازہ مشرق کی طرف ہے، اور اس کے آگے بہت بڑا صحن ہے، پھر آگے بڑا ہال ہے۔ لوگ مختلف جگہوں سے، مختلف کے طول و عرض سے یہاں آ کے شمولیت کرتے ہیں، اور بیرون ملک سے بھی کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں جو حضرت جی کے مریدین ہیں۔ یہاں کچھ سٹالز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، مختلف پروڈکٹس وغیرہ سیل ہوتی ہیں جو اس ادارے کی اپنی ہی ہیں، اور یہ شاپ ہے کیش اینڈ کیری، اور یہاں سے آپ اپنی ضروریات کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مین دروازہ ہے مسجد کا، یہاں بھی تلاشی لے کر اندر انٹر ہونے دیا جاتا ہے۔ جی تو یہ مسجد کا اور خانقاہ کا مین دروازہ ہے۔ یہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں، ابھی جمعہ کی نماز ہوئی ہے تو لوگ واپس اپنی جگہوں پر جا رہے ہیں۔ اور اس کے بالکل سامنے، اس دروازے کے بالکل سامنے ایک گراؤنڈ ہے، اور گراؤنڈ کی اگلی طرف، گراؤنڈ کی مشرق کی طرف وہ قبرستان ہے یہ والا۔ تو اس قبرستان میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون مدفن ہے۔ یہ ظہیر احمد صاحب نقشبندی صاحب ہیں، یہ یہاں کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور انجینئر محمد خالد نعیم، انہوں نے یہ نقشہ وغیرہ ڈیزائن کیا ہے سارا۔ یہ احمد بن ذیشان ہے، یہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، باقی اور بھی قبور ہیں۔ تو یہاں یہ چھوٹا سا قبرستان ہے جو پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ جی یہ تھے وہ اجتماع کے مناظر جو ہم نے آپ کو دکھائے ہیں۔ اب ہمارا واپسی کا سفر ہے، باقی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں دکھانے کے لیے، لیکن ہم زیادہ نہیں دکھا سکے کیونکہ ویڈیو لینتھی ہو جائے گی۔ اب ہم واپسی کے لیے جا رہے ہیں اسی گیٹ کی طرف جس گیٹ سے ہم انٹر ہوئے تھے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ادھر ایک سائڈ پہ نرسری بھی ہے ماد الفقیر کی، بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں اس کے، وہ بھی ہم اس کی علیحدہ سے ہم آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو نرسری کی طرف جاتا ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ اب ہم باہر جا رہے ہیں مین روڈ کے اوپر، جس روڈ پر یہ واقع ہے۔ تو دوستو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔